بہت شکریہ آپ کا صابر بھائی، بہت شکریہ، اور بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے چیزوں کو کھول کر بیان کیا ہے. اور یہ کتاب ذرا مجھے دکھائی گا کہ جو یہ آپ نے، میں یہ بھی دکھاتا چلوں. نور مبین حبللہ المتین. اچھا، یہ دوستو یہ کتاب انہوں نے مجھے دی ہے کہ جس میں ان کے ہاں یعنی اللہ کی مضبوط رسی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مکمل تاریخ لکھی ہے اسماعیلیت کی. اور اس میں تاریخ سے مجھے یاد آیا کہ یہ سوال میں نے پہلے بھی جو ہے نا وہ جب تاریخ کا آپ نے مجھے بتایا تو جیسے یہ جو اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے سنی شیعہ کے اختلاف یہاں پر بھی موجود ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک موقف یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، اور اہل سنت کا اجماع اس کے اوپر ہے کہ ان کا وصال ہوا ہے، تبھی ان کی موت ہوئی تھی، وصال ہوا تھا. اسماعیلیہ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال آپ نے کیا نا، اس کے حوالے سے تمام تشیعوں کا کنسنسس ہے، سب شیعہ متفق ہے، سب شیعہ. زیدیہ کے حوالے سے معلومات نہیں، لیکن جتنے بھی امامیہ گروہ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ سب یہی متفق ہے اس پر. اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر مظالم کے حوالے سے یا ان کی شہادت کے حوالے سے باقاعدہ، بلکہ میں حوالہ بھی دیتا چلوں چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے وہ لازمی اگر یعنی اہل سنت ایک جانب ہے اور شیعہ دوسری جانب. بالکل. یعنی ہمارے جو سیدنا جعفر بن منصور الیمن قدس سرہ ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب الکشف، کشف کا معنی یعنی کہ یہ ہے کہ مفاہیم کو ظاہر کر دینا، باطن کی تعلیمات کو عیاں کر دینا، آشکار کر دینا. کتاب الکشف میں ایک سطر ہے، ایک کشف ہے. تو کتاب الکشف میں انہوں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے پورا ڈیٹیل لکھا ہے. اچھا، یعنی شہادت آپ مانتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ آپ لوگ شہادت مانتے ہیں. تو مجالس وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ یہاں؟ ہمارے یہاں پر دیکھیے جتنی بھی یعنی کہ مصائب ہے نا، حتیٰ کربلا کے حوالے سے بھی، اس کے حوالے سے رونا پیٹنے کے حوالے سے ایسا ماحول نہیں بنایا جاتا. اچھا، ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی غم ہوتا ہے، ڈیٹرنس عام جملہ، یعنی کہ آپ ماضی سے ڈیٹرنس حاصل کر کے اپنا حال اور مستقبل بہتر کریں گے. صحیح ہے، ماضی میں بیٹھنا نہیں ہے. ماضی سے آپ حاصل کر کے کچھ، جس طرح قرآن کی میں آپ کو تشریحات بتائی نا کہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہے اس کا اطلاق آج ہوگا، تو ماضی میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس کو ہم اپنے حال پر اطلاق کر کے اپنی زندگی کو اچھا گزاریں گے. یہ ائمہ نے تعلیمات دی ہے، اور یہی تعلیمات ہونی چاہیے کہ انسان اپنے حال کو بہتر کرے اور ماضی کو دیکھے. وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں. دوستوں یہ تھے ہمارے ساتھ صابر بھائی، اور یہ بتا رہے تھے اسماعیلیت کے حوالے سے، اپنے بلیفس کے حوالے سے. اس حوالے سے کوئی سوال آپ کا ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا، اور اس دعا سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ملک پاکستان امن کا گہوارہ ہو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں اتحاد ہو، وحدت ہو، یگانگی ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، تحمل کے ساتھ سن سکیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.